میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس پر ایک عام انسانی عقل کا یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب میرے ساتھ وہ سب ہوا تو میں خود بھی کئی روز تک یقین نہیں کر پایا تھا۔ جب میں نے اپنی ماں کو وہ سب بتایا تو میری ماں نے گھبرا کر مجھے زبان بند رکھنے کی ہدایت دی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی خود کو یہ واقعہ بتانے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میں لوگوں کو بتانے کے لیے مچل رہا تھا، مگر میری عجیب و غریب داستان سب کو بناوٹی لگتی تھی اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ مگر آج جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ واقعی ایک سچا واقعہ ہے اور میرے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آیا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میں پاکستان میں اپنی بے روزگاری اور تنگی حالات سے تنگ آ کر سڑکوں پر مارا مارا پھرتا تھا۔ میرے ابا جی کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ چاچا جی نے مجھے پال پوس کر کچھ جوان کیا اور تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی دیا، مگر جو ہی میں نے ہوش سنبھالا چاچی نے مجھے اور اماں کو اپنے گھر سے چلتا کر دیا اور کہا کہ اب میں اپنی اور اپنی ماں کی ذمہ داری خود اٹھانے کے قابل ہو چکا ہوں، اس لیے بہتر ہے ان پر بوجھ نہ بنوں۔ اماں اور میں نانی کے گھر چلے گئے۔ نانی حیات نہ تھی اور مامی کا ظرف چاچی کی نسبت اتنا بڑا تو تھا کہ وہ ہمیں گھر سے نہ نکالتی۔ میری اماں سادہ اور گھریلو عورت تھی، ان کے پاس گھر سنبھالنے کے علاوہ کوئی ایسا ہنر نہ تھا کہ کمائی کرتی، اس لیے میں نے کسی چھوٹے موٹے روزگار کی تلاش شروع کر دی۔ میری تعلیم کم تھی، عمر بھی ایسی کوئی پختہ نہ تھی کہ تجربے کی بنیاد پر ہی کوئی کام مل جاتا۔ میں نے بے روزگاری میں دھکے کھا کر 5-6 ماہ ضائع کر دیے۔ ماموں مامی ہم دونوں کو مفت میں کھانے اور رہائش دینے پر تنگ ہونے لگے تھے۔ اماں کو ڈر تھا کہ کہیں ہمیں وہاں سے بھی نکال نہ دیا جائے۔ وہ مجھے روزانہ مزدوری ڈھونڈنے پر زور دیتی۔ میں جو پہلے آدھا دن اسی تلاش میں گزارتا تھا، اب صبح سے رات تک ایسے ہی مارا مارا پھرنے لگا، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تنگ آ کر اماں نے اپنی کسی جاننے والی عورت سے کچھ پیسے ادھار لیے اور اپنے کان میں پہنی باریک سی سونے کی بالیاں بیچ کر پیسے برابر کیے اور مجھے ملک سے باہر بھیج دیا۔ میں اماں کی کوششوں سے سعودی عرب آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب مجھے نوکری مل جائے گی، مگر یہاں بھی وقت اپنا آپ دہرا رہا تھا۔ یہاں جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کسی کام کی سمجھ نہ تھی، نہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ نوکری کی تلاش میں مجھے کہاں جانا چاہیے۔ میں نے کسی اندھے کی طرح اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھیں اور خالی ہاتھ ہی رہا تھا۔ کچھ روز تک تو میں دھکے کھاتا رہا۔ میرے پاس یہاں تو باقاعدہ رہائش اور کھانے پینے کا انتظام نہ تھا، مگر ڈر تھا کہ کچھ ہاتھ نہ آیا تو میں واپس جانے کے قابل بھی نہیں رہوں گا۔ مگر لاکھوں کوششوں کے باوجود جب مجھے کوئی روزگار نہ ملا تو میں مسجد نبوی میں چلا گیا اور سارا دن میں وہاں پڑا رہتا اور عبادت کرتا رہتا۔ میں نے یہاں آنے کا مقصد بھلا دیا اور نوکری کی تلاش بھی ترک کر دی تھی، اور یہی میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مجھے پورا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے ساتھ ایسے انوکھے کام ہوئے جنہوں نے کئی بار میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ مجھے مسجد نبوی میں قیام کیے 10واں روز تھا کہ ایک رات مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس احساس کے آتے ہی نظر ادھر ادھر دوڑائی، مگر کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے کندھے اچکا دیے اور سو گیا، مگر اگلے روز پھر سے ویسا ہی ہوا۔ مجھے یہ احساس بری طرح چبھتا تھا، جیسے کوئی بہت قریب سے اور غور سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں وہ انسان تلاش کر کے تھک رہا تھا، مگر نہ مجھے کوئی ایسا انسان ملا جو مجھے دیکھتا نظر آتا اور نہ ہی یہ سلسلہ بند ہوا تھا۔ ہر دن اور ہر رات مجھے خود پر کسی کی نظریں جمی ہوئی محسوس ہوتی رہتی تھیں۔ کچھ دن ایسا چلتا رہا تو میں عادی ہو گیا اور یہ مان لیا کہ مجھے صرف وہم ہو رہا ہوگا۔ ظاہر ہے یہاں سب عبادت کرنے آئے تھے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مجھے دیکھتا، توجہ دیتا۔ انہی دنوں مجھے مسجد نبوی میں ایک نیک آدمی ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں مسجد میں سارا دن عبادت کرتا ہوں اور رات کو وہیں ایک طرف سو جاتا ہوں، کیا میرا کوئی گھر یا گھر والے نہیں ہیں اور کمانے کھانے کے لیے میرا کوئی روزگار کیوں نہیں ہے؟ اس نیک انسان کے ہمدرد سوالات پر میں شرمندگی اور افسردگی سے سر ہلا گیا۔ میں نے اداسی سے اس آدمی کو اپنی کہانی سنائی اور کہا کہ میں نے ہر جگہ غربت اور بے روزگاری جیلی ہے۔ میں نے سوچا کہ جب دنیا نے مجھے قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے گھر رہ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میری بات پر اس آدمی نے نرمی سے مسکرا کر میرا کندھا تھپ تھپایا اور بولا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، مگر یاد رکھو کہ اب تمہارے لیے یہاں من و سلوہ بھی نہیں اترنے والا ہے۔
تم یہاں خود تو سکون سے پڑے ہو، مگر تمہاری ماں کس حال میں ہوگی، اور اس کا کیوں نہیں سوچا وہ تمہارے منتظر ہوگی، اسے بھی وہاں پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس کا واحد سہارا تم ہو اور تم یہاں مایوسی سے بیٹھ گئے ہو۔ مجھے اس مرد نے سمجھایا تھا کہ اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اس لیے مجھے محنت کرنی چاہیے، ہاتھ پیر ہلانے چاہیے، کیونکہ ایک جگہ سستی سے پڑے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وہ بولا کہ تم چاہے عبادت کرو مگر دنیا میں جی رہے ہو، دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا، جب تک تمہاری ماں زندہ ہے اس کے لیے محنت کرو اور اس مسجد سے نکل کر نوکری کی تلاش کرو۔ میں سر جھکائے اس آدمی کی باتیں سن رہا تھا، اس کی باتیں میرے دماغ میں بیٹھ بھی رہی تھیں، مگر میری مایوسی میری محنت پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ میں پچھلے کئی روز سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، آج رہ نہیں پایا تو مجبوراً تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ اس کی بات پر میں چونک گیا، یکدم میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ پچھلے کئی روز سے مجھے جس انسان کی نظریں محسوس ہوتی ہیں وہ یقیناً وہی مرد ہوگا۔ وہ مرد اچانک مجھ سے بولا کہ آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں گھر کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ میں اس مہربان آدمی کی بات پر جذباتی سا ہو گیا تھا۔ دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ وہ مرد بھی مجھے لاوارث اور اکیلا دیکھ کر مجھ پر شفقت لوٹانے لگا تھا۔ میں اس مرد کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اس کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا۔ اس کے گھر میں میرا بہت اچھا استقبال ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ عربی لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں، اور اس مہربان مرد کی بیوی اور 2 بیٹے بھی مجھے بہت اچھے سے ملے تھے۔ ان کے گھر بہترین کھانا کھاتے ہی مجھے نیند ستانے لگی تھی۔ میں بار بار جمائیاں لیتا واپس جانے کے لیے پر تول رہا تھا، اور اس نیک آدمی کے بیٹے مجھ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تھک کر میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر ان سے درخواست کی کہ اب مجھے نیند ستا رہی ہے، اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر وہ سب گھر والے مجھے اپنے گھر رکنے پر اصرار کرنے لگے۔ میں ان کی مہمان نوازی پر اب شرمندہ ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں ان پر بوجھ بن رہا ہوں، اس لیے میں نے نرمی سے ان کی یہ آفر قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ان سب نے بہت اپنائیت سے مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر روک لیا۔ رات کو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں جگہ دے دی، اور اس نہایت چھوٹے کمرے کے ساتھ کھلی چھت تھی۔ گرمی کا موسم تھا اور کھلی چھت پر ٹھنڈی سی ہوا چل رہی تھی، اس لیے میں نے کھلی چھت پر پڑے ایک تخت پر چادر بچھائی اور اسی پر سو گیا۔ رات کے کسی پہر مجھے محسوس ہوا جیسے تیز بارش ہو رہی ہے، مجھ پر پانی کی بوچھاڑ بھی ہو رہی تھی، مگر میں نیند میں اتنا گم تھا کہ بالکل جاگا ہی نہیں، اور کچھ ہی دیر بعد میں گہری نیند میں چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں ہوئی بارش کب تک جاری رہی اور کب رک گئی۔ میری اگلی صبح آنکھ کھلی تو میں باہر صحن کے بجائے کمرے میں پڑا ہوا تھا، اور کمرے کا دروازہ اچھے سے بند تھا۔ میں بری طرح کھٹک کر رہ گیا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں رات کے وقت باہر صحن میں سویا تھا، اور اس کے بعد اب جاگ رہا تھا۔ میرا اس کمرے میں موجود ہونا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ آج کل جیسے حالات و واقعات میں دیکھ اور سن رہا تھا، اس کے بعد تو مجھے کچھ زیادہ ڈر سا محسوس ہوا تھا۔ میں بظاہر دنیا کے لیے صرف ایک بیوقوف اور جوان لڑکا تھا، مگر حالات نے مجھے دماغی طور پر وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر دبے پاؤں نیچے پہنچا تو گھر خالی پڑا ہوا تھا اور اس کے مکین غائب تھے۔ میں نے سامنے کچن کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے شیلف پر ایک بڑا سا کاغذ نظر آیا جس پر انگلش میں کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے بے ساختہ آگے بڑھ کر وہ تحریر پڑھی تو اس پر لکھا تھا کہ ہم سب شام کو گھر لوٹیں گے۔ میرے لیے ناشتہ کچن میں بنا ہوا پڑا تھا، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میں مزید رکنا چاہوں تو کھانا کھا کر آرام کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے ناشتہ کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میرا جسم بھوجل پن کا شکار ہو رہا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا گلا بھی خراب ہو رہا ہو۔ میں فوری اس گھر سے نکلا اور مسجد میں پہنچ گیا۔ رات تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا اور میرا جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف اپنی جگہ پر پڑا کراہتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر ان لوگوں نے مجھے کھانے میں ایسا کیا دیا کہ میری یہ حالت ہو گئی، اور رات کو میں کمرے میں کیسے پہنچ گیا تھا۔ میں 2 دن ویسے ہی بخار میں پڑا رہا، اور وہاں مسجد میں آئے لوگ ہمدردی میں مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے۔ میں نے اس مہربان مرد کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ یقیناً کوئی فراڈ انسان تھا جو دھوکے سے مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مگر میرے لیے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس ایسا کوئی خزانہ بھی نہیں جسے لوٹنے کے لیے مجھے بہکایا جائے۔
ابھی میں اس مرد کو برا بھلا سوچ رہا تھا کہ تیسرے روز وہ مرد مسجد چلا آیا اور مجھ سے مل کر بولا کہ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہسپتال میں رہا اور مسجد نہیں آ سکا۔ وہ میرے لیے فکر مند ہو رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس روز میں ناشتہ کیے بغیر کیوں آیا، جبکہ میں کاغذ پر تحریر بھی پڑھ چکا تھا۔ میں نے بیزاری سے سر جھٹک کر کہا کہ میں اس کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے ایک رات مہمان ٹھہرایا، مگر مجھے اس کے ساتھ مزید تعلقات بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا اکھڑا لہجہ اس مرد کو مایوس سا کر گیا تھا۔ وہ آہستگی سے مسکرا کر سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اسے جانے دیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ برا انسان ہے اور اس کے گھر میرے ساتھ کچھ ضرور غلط ہوا تھا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس 3 عربی عورتیں آئیں اور مجھ سے بیمار پرسی کرنے لگیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں انہیں نہیں پہچان پایا تھا۔ میں نے حیران اور الجھے ہوئے سے لہجے میں انہیں جواب دیا، مگر ان کی اگلی حرکت نے مجھے حیرت میں دھکیل دیا جب وہ میرے جواب دینے پر اطمینان سے سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئیں اور مجھے پیسے پکڑا کر وہاں سے چلی گئیں۔ میں حیرت زدہ سا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ جب ہاتھ میں موجود نوٹ دیکھے تو میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں کیونکہ وہ 100 ریال کے نوٹ تھے۔ میں اپنی آنکھیں رگڑتا بے یقینی سے وہ پیسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے مجھے لاوارث سمجھ کر بیمار پرسی کی اور پیسے بھی دے دیے، مگر جو بھی تھا یہ پیسے میری ضرورت تھے اور بن مانگے مجھے ملے تھے، اس لیے میں نے بھی سنبھال کر رکھ لیے اور اگلی صبح ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے لیے کوئی مناسب روزگار تلاش کرنے چلا گیا۔ میرا دن ویسے ہی ضائع ہو گیا تھا۔ مجھے قریب کی کسی جگہ پر کہیں کام نہیں مل رہا تھا اور میں دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے شام ہونے پر مایوسی سے واپس لوٹ آیا تھا۔ رات ہوئی تو وہی 3 عورتیں میرے پاس آئیں۔ میں انہیں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنی دی گئی رقم کے بارے میں کوئی بات کریں گی یا کچھ کہنا چاہیں گی، مگر وہ مجھے پہلے روز کی طرح 100 ریال پکڑا کر چلی گئیں۔ میں اب ٹھٹک گیا تھا۔ میں نے شروع سے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو بلا وجہ نہ پالتا ہے نہ کھلاتا ہے۔ ان عورتوں کا بلا وجہ مجھے پیسے دے کر جانا بھی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ رقم بھی معمولی نہیں تھی کہ میں اسے بھیک ہی سمجھ لیتا۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا جا رہا تھا، پھر اسے اللہ کی مدد مان کر خوش ہو گیا۔ یہ سلسلہ پھر ان 2 دنوں پر ہی نہیں رکا تھا، بلکہ ایسا لگاتار روزانہ ہونے لگا۔ وہ عورتیں رات کو آتی اور مجھے 100 ریال پکڑا کر وہاں سے چلی جاتی۔ میں نے بہانے سے مسجد میں ہر وقت موجود رہنے والے ارد گرد کے لوگوں سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میں بکھلایا ہوا سا ہر ایک سے پوچھنے لگا، مگر مجھے سب سے ایک ہی جواب ملا تھا جو میرے وجود میں خوف بھر کر رکھ دیا گیا تھا۔ اگلے روز میں نے ان عورتوں کے آنے سے پہلے خود کو مسجد کے چھپے ہوئے حصے میں مصروف کر لیا تاکہ وہ عورتیں مجھے نہ دیکھ پائیں، کیونکہ میں ان کو منہ پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں پچھلے 10-15 روز سے روزانہ ان سے پیسے لے رہا تھا اور ان پیسوں کو بھی میں بارہا مار کر چیک کر چکا تھا۔ وہ بالکل اصلی نوٹ تھے، میں وہ لوٹانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں صفائی کے بہانے ایک طرف چھپا ہوا تھا، مگر مجھے تبھی جھٹکا لگا تھا جب وہ عورتیں اسی چھپی ہوئی جگہ پر بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آن پہنچی۔ ان کے سامنے آنے پر میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ خاموشی سے اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ ان عورتوں نے مجھے پیسے پکڑائے اور وہاں سے چل پڑیں۔ میں پیسے لے کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی مجھے یہ رقم خواہ مخواہ نہیں دی جا رہی تھی۔ میں یقیناً کسی بڑی مشکل کا شکار ہونے والا تھا اور میں اس سے پہلے بھی کہیں چھپ جانا چاہتا تھا، مگر میں ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ ان سب کے باوجود میرے اندر ان پیسوں کا لالچ پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بڑا وقت دربدری میں جھیلا تھا۔ میں اپنے وطن میں بے روزگاری کا شکار رہا تھا اور اتنے دور سے سفر کر کے آنے کے بعد بھی میری بد نصیبی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ایسے میں مجھے خواہ مخواہ روزانہ کوئی اتنی بڑی رقم پکڑانے لگے تو فطری طور پر میرا لالچی ہونا برحق تھا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ میں نے اس رقم کو ایک بڑا حصہ اپنی ماں کو بیچ دیا اور فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی تو وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور بولی کہ ایسے ہی محنت کرتے رہو اور اللہ تمہیں جلد کامیابی دے گا۔ میں اپنی ماں کی دعاؤں پر مایوس سا ہو گیا تھا۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ میں اب بھی کوئی کام ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا اور یہ پیسہ میں 3 عجیب عربی عورتوں سے لے رہا تھا، بلکہ اپنی ماں کی خوشی اور دعاؤں نے مجھے بھوجل سا کر دیا تھا۔
اسی دوران مسجد میں مجھے وہی مرد بھی نظر آتا رہا جو مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا جیسے وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے اور میرا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ میں اسے نظر انداز کیے رہا تھا۔ ایک روز وہ مجھے ملا اور بولا کہ میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات تمہارے روزگار کے متعلق ہے۔ وہ میرے لیے کوئی نوکری تلاش کر چکا تھا۔ میں نے سنا تو صاف انکار کر دیا۔ اللہ جانتا تھا کہ میرے دل میں صرف یہی خوف تھا کہ میں اس مرد کے ہاتھوں کھلونا نہ بن جاؤں یا میرے ساتھ وہ کچھ غلط نہ کر ڈالے، جبکہ دوسری جانب میں ڈرنے کے باوجود خود ان انجان عورتوں سے روزانہ پیسے وصول کیے جا رہا تھا۔ لالچ اور غربت ایسی چیز ہے جو اچھے بھلے انسان کو بھی بیوقوفیوں پر اکساتی ہے۔ پھر میں تو ایک مجبور اور لاچار سا لڑکا تھا جسے اپنی ماں کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ میں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے مسجد میں عبادت کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور وہاں کی صفائی ستھرائی اور نمازیوں کو پانی پلانا وغیرہ ایسے کام کر کے میں خود کو تسلی دینے لگا کہ ان عورتوں سے ملنے والا پیسہ میری اس محنت کا صلہ ہے۔ مگر ایک روز وہ عورتیں میرے پاس آئیں تو میرے ساتھ کچھ نمازی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جھجک کر دور رک گئیں اور میں بے اختیار سا اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ ان عورتوں نے مجھے پیسے دیے اور چلی گئیں۔ میں پیسے گننے میں مصروف ہو گیا۔ ان نمازیوں نے میری طرف دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جو جملے بولے وہ مجھے جی جان سے لرزا کر رکھ گئے تھے۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں چھپا کر رکھے اور خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب اتنے زیادہ لوگوں نے ان عربی عورتوں کے بارے میں ایک جیسے جملے سنے تو میں نے سوچ لیا کہ میں ان عورتوں کی حقیقت جان کر رہوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کی حقیقت میرے اعصاب کو ایسا جھٹکا پہنچانے والی تھی کہ میں کئی روز تک سنبھل نہیں پایا تھا۔ اگلے روز شام ڈلتے ہی وہ عربی عورتیں میرے پاس پہنچیں اور معمول کے مطابق انہوں نے بنا کچھ کہے مجھے پیسے پکڑائے تو میں وہ پیسے اپنے پاس چھپا کر رکھتا۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ذرا رک کر ان کے دور جانے کا انتظار کیا تاکہ میرا پیچھا کرنے کی حرکت کو محسوس نہ کر لیں۔ وہ عورتیں مسجد سے نکل کر ایک سمت تیزی سے چلنے لگیں۔ میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ تینوں کسی سنسان جگہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا مگر وہ ہر صورت ان کی حقیقت جان لینا چاہتا تھا، اس لیے بددستور ان کے پیچھے جانے لگا۔ وہ عورتیں کچھ جھاڑیوں نما جگہ سے دوسری طرف مڑ گئی تھیں۔ میں بھی پیچھے چلتے ہوئے جب جھاڑیوں کے پاس پہنچا تو وہ تینوں غائب ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں ان کو تلاش کرتا رہا مگر وہ تلاش بے فائدہ رہی تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے پیچھے دیر سے پہنچا تھا اور وہ کہیں کھو گئی تھیں۔ میں اس روز تو مایوس سا لوٹ آیا مگر اگلے روز وہ عورتیں ویسے ہی میرے پاس آئیں تو میں نے پھر سے ان کا پیچھا کیا اور اس بار فاصلہ کم رکھا تاکہ میں ان کی سچائی جان سکوں۔ وہ ویسے ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ جب وہیں جھاڑیاں آئیں تو ان کے جھاڑیوں سے مڑتے ہی میں نے پھرتی سے وہاں جا کر دیکھا۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا اور میرا پورا وجود خوف سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ یکدم میں ہوش میں آیا اور بھاگتے ہوئے واپسی کے قدم بڑھائے۔ مسجد میں پہنچتے ہی میری حالت بگڑ گئی تھی اور میں اپنی مخصوص جگہ پر گرتے ہی اپنی بے ترتیب سانسیں برابر کرنے لگا تھا۔ اگلی صبح مجھے خوف سے شدید بخار ہو چکا تھا۔ شام کے وقت اپنی جگہ پر نڈھال بیٹھے ہوئے میں شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ عورتیں میرے پاس نہ آئیں۔ میں ان سے اتنا پیسہ لے چکا تھا کہ ان کو روکنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اب ان کا آنا اور مجھ سے ملنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا وارث تھا۔ میں خود کو کسی مشکل میں نہیں پھنسا سکتا تھا مگر میری دعائیں ناکام رہیں اور وہ عربی عورتیں میرے پاس آ گئیں۔ وہ مجھے پیسے دے کر جانے لگیں تو میں ہمت کر کے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مسجد سے کچھ دور گئی تھیں کہ میں نے انہیں پکار کر روکا اور کب کباتے ہوئے ان کے پاس پہنچا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے پاس نہ آئیں اور نہ ہی میری مدد کریں۔ میں اب ان سے مزید مدد نہیں لے سکتا تھا۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے رو پڑا تھا اور ان سے پوچھنے لگا تھا کہ ان کو میرا خیال ہی کیوں آیا تھا جبکہ میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ میرے خود پر وہ تینوں خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہیں اور پھر مجھے بتانے لگیں کہ کب اور کیسے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور مدد کرنے کا سوچا تھا۔ میں حیرت زدہ سا ان کی بات سن رہا تھا اور ساری بات کر کے مجھے خدا حافظ بول کر میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ پہلی بار یہ منظر مجھے خطرناک محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ تینوں عورتیں جن زادیاں تھیں اور مجھے اس بات پر اب تک یقین نہیں آ رہا تھا
کوئی بھی ہوتا تو یقین نہ کرتا، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب دیکھ چکا تھا، جس کے بعد میرے لیے یقین کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ان تینوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار مجھے مسجد نبوی میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ہر وقت عبادت کرتے ہوئے روتے روتے اللہ سے فریاد کرتا تھا اور اپنے لیے پیسہ مانگتا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ کر سکوں۔ انہوں نے مجھے کچھ روز مسلسل روتے اور تنہا سوتے ہوئے دیکھا تو انہیں مجھ پر ترس آیا تھا۔ مجھے ان کے بتانے پر پتہ چلا کہ مجھے جو نظریں خود پر ہر وقت محسوس ہوتی تھیں وہ ان جن زادیوں کی ہی تھیں۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے وہ نیک آدمی اپنے ساتھ لے گیا تو وہاں بھی پہنچ گئی تھیں۔ اچھی خوراک کے بعد تھکن کی وجہ سے مجھے گہری نیند آ گئی اور رات کے وقت تیز بارش ہونے پر بھی میں نہیں جاگا، جبکہ بارش میں مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ان تینوں نے مجھے گھسیٹ کر کمرے میں پہنچایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ گرمائش سے مجھے سکون ملے، اور میں ان کی مدد سے انجان ان گھر والوں کو غلط سمجھتا رہا اور مسجد لوٹ آیا۔ میری بے روزگاری جب قائم رہی تو ان جن زادیوں نے میری مدد کرنے کا سوچا اور روزانہ آ کر مجھے 100 ریال دینے لگیں۔ میں نے جب ان کے بارے میں ارد گرد والوں سے پوچھا تو سب حیران ہو کر بولے کہ مسجد میں انہوں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی تھی جو میرے پاس آئی ہو۔ یہ بات تقریباً ہر بندے نے دہرائی تھی، مگر میں یقین نہیں کر پایا تھا کہ وہ عورتیں صرف مجھے نظر آتی ہیں۔ انہوں نے جب مجھے نمازیوں سے الگ بلوا کر پیسے دیے تو تب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نمازیوں کو وہ عورتیں نظر نہیں آئیں، مگر پیسے نظر آ گئے تھے۔ میں ڈر گیا تھا۔ میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ غائب ہو گئیں۔ اگلے روز میں گیا تو وہ میرے سامنے ہوا میں تحلیل ہوئی تھیں، اور یہ بات مجھے ڈر سے بیمار کر گئی تھی۔ آج میں نے اپنے ڈر سے لڑ کر انہیں روک دیا تھا اور وہ جا چکی تھیں۔ اس روز کے بعد وہ جن زادیاں کبھی میرے سامنے نہیں آئی تھیں، اور میں نے اس نیک مرد سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے سب کچھ بتایا تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے نوکری ڈھونڈ دی۔ میرا یقین آج تک اس مرد اور میری ماں کے علاوہ کسی نے نہیں کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سمیٹی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔